میرا نام عاقب ہے. میں اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اسی وجہ سے میں اس قدر بگڑا ہوا تھا. میری ماں کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی بنا دیا تھا. کچھ اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ تھی. ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا اور ہم لوگ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر کسی بھی چیز کے لیے مجھے ترسنا نہیں پڑتا تھا. بچپن سے ہی ہر چیز میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی میرے پاس موجود ہوتی تھی. گھر میں نہ تو دولت کی کمی تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی، لیکن اگر کمی تھی تو وہ محبت کی تھی. میرے ابا میری امی سے محبت نہیں کرتے تھے. انہوں نے خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری اماں سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہیں وہ محبت ابھی تک دے پائے تھے جو ان کا حق تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ میرے ابا کو کسی سے بھی محبت نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ امی کے علاوہ کسی اور عورت کو پسند کرتے تھے یا اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. حقیقت میں تو شاید وہ کسی عورت کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. انہیں تو اپنے پیسے کا غرور تھا اور اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہ تو اپنی ساری زندگی عیش کر کے گزارنا چاہتے تھے. اسی لیے کبھی بھی گھر میں ٹک کر نہ بیٹھے تھے. ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی. اسی لیے میرے ابا نے خاندان والوں کی وجہ سے میری امی سے شادی کر لی. مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شادی کے بعد میری امی نے کیسی زندگی گزاری. وہ ہمیشہ ہی میرے ابو کا انتظار کرتی رہتی، ان کی تعریف کے لیے ترستی رہتی. مگر ابا وہ تو اپنا سارا وقت باہر گزارتے جیسے وہ شادی سے پہلے گزار رہے تھے. اب بھی ان کی زندگی ویسی ہی تھی. اگر کسی کی زندگی بدلی تھی تو میری ماں کی بدلی تھی، جو اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابا کے لیے یہاں آ گئی تھی، جبکہ ابا تو انہیں اپنا وقت دیتے ہی نہیں تھے. میرے ابا ہمیشہ سے ہی عیاش قسم کے آدمی تھے. کسی ایک عورت کے ساتھ ان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا تھا. وہ روزانہ ہی اپنی شامیں رنگین کرنے کے لیے بدنام گلیوں میں چلے جاتے اور اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتے. وہ حسن پرست تھے اور نئی نئی لڑکیاں انہیں اپنے لیے چاہیے ہوتی تھیں. اسی لیے کوٹھے سے زیادہ اچھی جگہ ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی. شادی سے پہلے بھی وہ اپنی ہر رات وہیں پر گزارتے اور نشے میں دھت گھر واپس آتے. وہ بھی صبح سویرے انہیں سب حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ کر گھر والوں نے ان کی شادی کروا دی کہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائیں. مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا. شادی کے بعد بھی وہ یہی سب کچھ کرتے تھے. انہوں نے اماں سے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنے دیں گے. وہ آزاد آدمی ہیں اور آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کسی کے غلام بن کر کبھی نہیں رہ سکتے اور نہ ہی ایک عورت کے ہو کر رہ سکتے ہیں. اگر ایسے حالات میں میری ماں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ انہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو وہ انہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کریں گے. میری ماں انہیں چھوڑ بھی دیتی، لیکن پھر انہیں ایک ایسی خبر سننے کو ملی تھی کہ جو ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور وہ چاہ کر بھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکی تھی. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. ابو کے روز روز کی حرکتوں سے تنگ آ کر جب وہ اپنا سارا وقت گھر سے باہر گزارتے تھے تو میری اماں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گی. وہ کسی غریب آدمی کے ساتھ تو گزارا کر سکتی تھی، لیکن کسی بد کردار آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں. وہ یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھیں. جب انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ حاملہ ہیں، ایسے میں اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو ان کی تو کہیں نہ کہیں شادی ہو بھی جاتی. مگر ان کی اولاد ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتی اور در در کی ٹھوکریں کھاتی. وہ اپنی اولاد کو اس طرح سے بے گھر نہیں کرنا چاہتی تھیں اور اپنی اولاد کی خاطر، یعنی کہ میری خاطر، انہوں نے ابا کا یہ رویہ بھی برداشت کیا. انہوں نے تو جیسے صبر کی گھونٹ پینے شروع کر دیے تھے. اپنے اندر اتنی برداشت جمع کر لی تھی کہ اب انہیں شاید کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا. میں ان کی زندگی میں آ گیا اور انہوں نے مجھے اپنی زندگی بنا لیا. وہ اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتی تھیں اور میرے کاموں میں لگی رہتی تھیں. اب انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ابا کہاں اپنا وقت گزارتے ہیں اور کہاں نہیں. آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا اور میں نے ہوش سنبھالے تھے، اپنے گھر میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جس نے میرے ذہن پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے. میرے ابا تقریباً آئے دن کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آتے اور صبح ہوتے ہی اسے واپس چھوڑ آتے. اور آہستہ آہستہ میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ میرا باپ کس قسم کا آدمی ہے. اس کے لیے عورت ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں تھی. میری امی اکثر اس بات پر ان سے جھگڑتی کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی جیسے بھی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو گھر سے باہر رکھا کریں. گھر میں کسی کو بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ابا نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے، وہ جس کو چاہیں گے اس گھر میں لے کر آئیں گے. اگر میری ماں کو یہ سب پسند نہیں ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے جا سکتی ہے. میری ماں تو شاید یہ گھر چھوڑ بھی دیتی، لیکن اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر جاتی تو انہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا. تو ایسے میں یہ جائیداد جو میرا حق تھی مجھ سے چھن جاتی اور میرے ابا اپنی ساری جائیداد اسی طرح سے بازاری عورتوں پر لوٹاتے رہتے.
میری ماں میرا حق مارنا نہیں چاہتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میرا حق دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں جائے، اسی لیے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہیں اور اچھے وقت کا انتظار کرتی رہیں۔ جس وقت میں 14 سال کا تھا اور اچھی طرح سے مجھے سمجھ آ گئی تھی، میں اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ آئے دن میرے ابا کسی نئی لڑکی کو گھر کیوں لے کر آتے ہیں، اور ان ساری چیزوں نے میرے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میری اماں نے میری بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اکیلی ان سب میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا کہ میرے باپ کے رویے نے اور ان کی عیاش طبیعت نے مجھے اس طرح کا بنا دیا کہ میں بھی انہی کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ میرے سامنے بھی عورت کی کوئی اہمیت اور عزت نہیں تھی، میں بھی اسے صرف وقت گزاری کا سامان سمجھنے لگا تھا۔ جس وقت میں 14 سال کا تھا، اس وقت ایک رات میرے ابا ایک لڑکی کے ساتھ گھر آئے تھے اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ لڑکی چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی اور فوراً اس گھر سے بھاگ گئی۔ جب میں نے اور اماں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو میرے ابا نیچے زمین پر پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ ان کے منہ سے عجیب قسم کا جھاگ نکل رہا تھا اور وہ ہاتھ پیر مار رہے تھے کہ جیسے وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر تڑپنے کے بعد ان کا جسم مکمل طور پر ٹھہر گیا تھا۔ ان کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث میں ہی تھا۔ میرے ابا کو زہر دیا گیا تھا، شاید وہ لڑکی انہیں زہر دے گئی۔ وہ لڑکی جو ان کے ساتھ کمرے میں موجود تھی، وہ لڑکی دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے بھی اس قصے کو یہیں ختم کر دیا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ اب گھر میں مکمل طور پر سکون تھا، نہ کوئی باہر کا آدمی ہمارے گھر آتا تھا اور نہ ہی اس قسم کی بے سکونی تھی۔ اور اس رات میں نے اپنی ماں کو سکون میں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ کبھی بھی ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ جب تک صبح نہ ہو جاتی وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی رہتی، چکر لگاتی رہتی۔ یقیناً اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ کیسے سکون سے رہ سکتی تھی، لیکن جس رات ابا کا انتقال ہوا تھا، اس دن کے بعد سے وہ سکون کی نیند سونے لگی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہمارے کاروبار کو میرے ابا کے ایک خاص اور پرانے ملازم نے سنبھالا تھا۔ مہینے کا منافع ہمیں مل جاتا تھا، جس سے ہم لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی اور کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں تھی۔ میری اماں بہت کہا کرتی تھیں کہ میں پڑھائی پوری کر کے ابا کا کاروبار سنبھال لوں، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی اپنی مرضی سے عیاشی کرتے ہوئے گزارتے دیکھا تھا، اور اب میں ویسا ہی ہو گیا تھا۔ میں بہت بگڑا ہوا تھا اور پوری رات گھر سے باہر گزار دیتا۔ میری ماں اکثر مجھے یہی کہتی تھی کہ میں گھر جلدی آیا کروں۔ میں ان سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ کبھی میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا سارا وقت کہاں گزرتا ہے۔ ان سے میں یہی کہتا تھا کہ پڑھائی کے سلسلے میں کسی دوست کے گھر رک گیا تھا، اور اماں میری بات پر بھروسہ کر کے چپ ہو جاتی، حالانکہ میں پڑھائی بالکل بھی نہ کرتا اور سارا وقت میرا دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزر جاتا۔ کبھی میں اپنے کسی دوست کے ساتھ کلب پہنچ جاتا اور کبھی ایسے ہی آوارہ گردی کے لیے سڑکوں پر نکل جاتے، یہاں تک کہ میں بہت بگڑ گیا تھا۔ کوئی ایسی بری عادت نہیں تھی جو میرے اندر نہ پائی جاتی۔ لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب میری ذات کا حصہ بن گیا تھا۔ مجھے یہ باتیں کبھی بری نہیں لگی تھیں۔ کبھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کیا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے میں اولاد اپنے والدین سے سیکھتی ہے۔ جب میرے باپ ہی کسی عورت کی عزت نہیں کرتا تھا تو میں بھی اسی انسان کا بیٹا تھا۔ میں کیسے کسی عورت کی عزت کر سکتا تھا، جبکہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت کرنا سکھائی تھی۔ مگر جب میں ابا کے بارے میں سوچتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی منمانی کی تھی، تو ایسے میں مجھے بھی وہی کرنا چاہیے۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور دولت ہی انسان کو بگاڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے روز دیر سے گھر آنے سے اماں شدید تنگ آ گئی، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری شادی کروا دیں گی، مگر مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بھی اپنے باپ کی طرح کسی ایک عورت کا ہو کر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ انہیں میرے لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں انہیں بتا دوں گا۔ یونیورسٹی میں بہت ساری لڑکیوں سے میری دوستیاں تھیں، جو صرف دوستی کی حد تک ہی میں انہیں رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھیں اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، مگر میں صرف انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد میرا ان سے کچھ لینا دینا نہ ہوتا، جبکہ وہ اپنی محبت کی دہائیاں دیتی نہ تھکتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ساری لڑکیاں میری خوبصورتی اور پیسے کی وجہ سے میرے ساتھ تھیں، ورنہ کسی کو بھی مجھ سے سچی محبت نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے عورت پیسے کے لیے سب کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جیسے عورتیں میرے باپ کے ساتھ پیسے کے لیے وقت گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، اسی طرح سے ان کی زندگی میں صرف پیسہ اہم ہوتا ہے اور وہ کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اسی لیے میں بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا،
اور نہ ہی شاید زندگی میں کبھی کسی سے محبت کرنے والا تھا، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا، اور یہی سمجھتا تھا کہ وہ پیسے کے لیے اپنا آپ بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور میں کیونکہ ہر رات ہی دیر سے گھر واپس آنے لگا اور اماں سے یہ کہہ دیتا کہ پڑھائی کی وجہ سے مصروف ہوتا ہوں۔ میری اماں گھر پر اکیلی ہوتی تھیں، اس لیے تنہائی کی وجہ سے انہوں نے گھر میں ایک لڑکی کو نوکرانی رکھ لیا۔ وہ لڑکی میری نظر میں نوکرانی تھی، مگر اماں اسے نوکرانی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ گھر کی صاف صفائی نہیں کرتی تھی، وہ صرف میری اماں کے ذاتی کام کرتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر میرے لیے تو وہ ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی، اسی لیے میں اسے یہی کہہ کر بلاتا تھا۔ میں دن میں بھی گھر میں زیادہ موجود نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اس لڑکی سے میرا کوئی زیادہ سامنا نہیں ہوا تھا، مگر گھر میں جو دوسری ماسی کام کے لیے آتی تھی اس سے کہتے ہوئے میں نے سنا تھا کہ جو نئی لڑکی میری ماں نے اپنے ساتھ رکھی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور ایک دن میں جب جلدی گھر واپس آیا تو میں نے اس لڑکی کی تھوڑی سی جھلک دیکھی۔ وہ لڑکی واقعی میں دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں مکمل طور پر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے میری آواز سنی تھی تو فوراً سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، جبکہ اس کے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، اور وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکی مجھے دکھنے میں خوبصورت لگی تھی، اسی لیے اب اس لڑکی پر میری نظر تھی۔ یونیورسٹی میں بھی جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں سب میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ سب کے ساتھ میں نے وقت گزارا تھا، اور یہ لڑکی ان سب لڑکیوں سے مجھے الگ لگی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپا لیا، اور مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ کہاں لڑکیاں میرے پیچھے بھاگتی تھیں اور مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی تھیں، اور کہاں اس لڑکی نے مجھ سے چہرہ چھپایا تھا۔ مگر خیر، اس وقت اماں موجود تھیں، اسی لیے میں خاموش رہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جتنا کوشش کرتا تھا تو اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نکال دوں، لیکن بار بار وہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، اور اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اس نے میرے سامنے اپنے آپ کو چھپا کر میری بے عزتی کی ہو۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے بہانہ بنایا۔ میں نے اماں سے یہ کہہ دیا کہ میں آج رات کو گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ایسے میں جو انہوں نے نئی لڑکی ملازمہ رکھی ہے اسے اپنے پاس سلا لیں، کیونکہ گھر میں مجھے دوسری کام والی ماسی تھی، وہ اپنا کام ختم کر کے گھر واپس چلی جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے اماں سے یہ کہہ دیا۔ اماں نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا اور اس لڑکی کو اپنے پاس ہی رات کو روک لیا، کیونکہ اس وقت اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس لڑکی کو یہاں پر روک لیا۔ اماں نے گھر کو تالے لگا دیے تھے اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، جبکہ میرے پاس گھر کی دوسری چابی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ رات کو جب بھی میں دیر سے آتا تو اسی سے تالا کھولتا اور گھر آ جاتا۔ میں نے صرف بہانہ کیا تھا، اماں سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آج گھر واپس نہیں آؤں گا، جبکہ میں دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تاکہ اس حسین لڑکی کے حسن کا نظارہ کر سکوں۔ اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات بھی موجود تھی، اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپایا تھا، تو کیوں نہ میں اس کے کمرے میں ہی چلا جاتا، تو پھر وہ مجھ سے چھپ کر کہاں جاتی۔ ایک طرح سے میں اس کی غلطی سمجھ کر اسے اس چیز کی سزا بھی دینا چاہتا تھا، تاکہ اس پر یہ ثابت کر سکوں کہ وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی، چاہے کچھ بھی کر لے۔ اس نے مجھ سے چہرہ چھپایا تھا، اس کی سزا تو میں نے اسے دینی ہی تھی۔ مگر میں جیسے ہی اس لڑکی کے کمرے میں گیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں فوراً سجدے میں گر پڑا، کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے ہی نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور جب میں نے نماز پڑھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو وہیں پر میں حیران رہ گیا تھا، اور اسی لمحے میں نیچے زمین پر جھکتا چلا گیا، اور آخرکار میں سجدے میں گر کر رونے لگا۔ میں کیا سوچ کر یہاں پر آیا تھا، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا تھا کہ میں یہاں کس لیے آیا تھا۔ مجھے یاد تھا تو صرف اتنا یاد تھا کہ وہی چہرہ میرے سامنے موجود تھا جسے میں اتنے عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ یہ میری بے چینی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں کتنا ترستی تھیں، اور آج وہ میرے سامنے موجود تھی۔ میری قسمت کس طرح سے اسے میرے سامنے لے آئی تھی، اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس وقت جو بات میں نے سب سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی وہ یہی تھی جو مجھے بزرگ آدمی نے کہی تھی، کہ اگر ہماری لگن سچی اور ہماری چاہت سچی ہو تو وہ چیز ہمارا اللہ کسی نہ کسی وسیلے سے ہمارے پاس لے آتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر بھروسہ کریں اور اپنی پسند کو اس کے سپرد کر دیں تو وہ ہماری چاہت کو ہمارے پاس ضرور لے کر آتا ہے۔ وہ الفاظ یاد کرتے ہی میں سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ بات 2 سال پرانی ہے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت چہرے لیے میرے سامنے آتی رہتی تھیں، مگر مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی وقت یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی آئی جو ہر وقت ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اور میں نے اس کی صرف آنکھیں دیکھی تھیں، جبکہ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور جانے کیوں میں خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔
جس طرح میرے ایک بار کہنے پر باقی لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، اسی طرح میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی مجھ سے دوستی کرے اور مجھ سے باتیں کرے۔ مگر وہ لڑکی اپنی حد میں رہنا جانتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، جبکہ میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی ہاسٹل میں رہتی تھی، اسی لیے ایک رات میرے دوست نے مجھے ہاسٹل بلا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اس لڑکی کا کمرہ بتا دے گا، وہاں جا کر میں اسے مل بھی سکتا ہوں اور اس کا مکمل چہرہ بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں بھی بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ آج سے پہلے بھی میں لڑکیوں کے ہاسٹل جاتا رہتا تھا، کبھی کسی لڑکی سے ملنے تو کبھی کسی لڑکی سے ملنے۔ اس رات میں اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ جب اس نے اپنی گرل فرینڈ سے پوچھ کر مجھے اس لڑکی کا کمرہ بتا دیا، میں چھپ کر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ پڑھائی میں گم تھی۔ مجھے ایسے اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور اس وقت میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا جو مجھے سب سے الگ لگا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب اس نے مجھے وہاں سے باہر نکل جانے کا کہا تو اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ کہاں لڑکیاں مرتی تھی مجھ پر، اور وہ مجھے آوارہ اور جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس کا حسن مجھے بھا رہا تھا، دوسرا وہ لڑکی مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں یہاں صرف اسے دیکھنے آیا تھا، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی باتوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی غلط کرتا، وہ لڑکی کمرے کی کھڑکی سے کود گئی، مگر اس سے پہلے وہ ایک ایسی بات مجھے کہہ گئی تھی جس نے کبھی مجھے سکون سے جینے نہیں دیا تھا۔ اس نے باقی لڑکیوں کی طرح میری آفر قبول نہیں کی تھی۔ میں نے اسے پیسوں کی آفر کی، یہاں تک کہ میں نے اسے شادی کرنے کا بھی وعدہ کیا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس عارضی دنیا کی خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ اسے مرنا منظور تھا، مگر وہ کام کبھی نہیں کر سکتی جو گناہ تھا۔ وہ تو مجھ جیسے شخص کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جو دین سے اتنا دور ہو، اور اس لیے یہ گناہ کرنے والی بات ہو۔ وہ کسی کالے، کسی غریب، کسی معذور سے شادی کر سکتی تھی، مگر مجھ سے کبھی نہیں۔ مجھ پر اس نے موت کو ترجیح دی۔ اس بات سے میں سمجھ جاؤں کہ میں کیا ہوں۔ میں جو خود کو جانے کیا سمجھتا تھا، اس کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مطلب کہ اس لڑکی نے میرا ساتھ قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اسے موت قبول تھی، اور اسے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی کہ اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی تو موت کے منہ سے بھی واپس آ جائے گی، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اسے اسی طرح سے مرنا ہے تو پھر اسے کوئی افسوس نہیں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکی اس کھڑکی سے نیچے کود چکی تھی۔ میں فوراً اس کمرے سے باہر نکلا تھا اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گیا۔ جبکہ اگلے دن میں یونیورسٹی پہنچا تو وہاں پر کوئی ایسی خبر نہیں تھی کہ کسی لڑکی نے چھت سے کود کر جان دی ہو۔ کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے اس کھڑکی سے کود گئی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نیچے گرتی اور کسی کو خبر نہ ہوتی؟ کسی نے تو اس کی جان بچائی ہوگی۔ اگر وہ زندہ بھی تھی تو کوئی اسے یہاں سے لے کر گیا تھا، اور اگر وہ مر چکی تھی تب بھی اسے کوئی یہاں سے لے کر گیا تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر میں نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگر میں کسی سے ذکر کرتا تو یقیناً میں خود ہی اس مصیبت میں پھنس جاتا۔ اگر وہ لڑکی مر چکی ہوتی تو مجھے جیل جانا پڑتا۔ اس دن کے بعد سے اس کی کہی گئی باتیں اور اس کا چہرہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تو میں اپنا سارا وقت باہر گزارتا تھا، شراب پیتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا، اپنے دماغ اور دل کو یہ یقین دلاتا کہ میں خوبصورت ہوں، کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی۔ ایسا تھا تو اس نے مجھے انکار کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ میں دین سے دور تھا؟ کیا یہ بہت بڑی خامی تھی؟ اس کی وہی باتیں مجھے یاد آئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بچانا چاہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر مجھ جیسا انسان کہاں ان باتوں کو سمجھے گا جس نے کبھی اس رب کو پہچانا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی میرے لیے بہت ضروری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا۔ میں پوری رات اس کی یاد میں روتا رہتا اور سڑکوں پر اسے تلاش کرتا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملتی۔ جب ایک رات میں اسی طرح سے سڑک پر گھوم رہا تھا، جب ایک بزرگ سے میرا سامنا ہوا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا کہ اگر میں ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے رب سے دعا کروں اور اس سے وہ مانگ لوں جو مجھے چاہیے تو میرے بے چین دل کو سکون مل جائے گا، اور مجھے وہ مل جائے گی جس کو میں چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے نظر انداز کر دی، لیکن پھر کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات تھی، اور اسی لیے ایک دن میں نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، اور اب جیسے ہی میں اس لڑکی کے کمرے میں اسے دیکھنے کے لیے گیا، اسے سزا دینے کے لیے آیا تھا، تو سامنے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا،
اور اس دن مجھے یقین آ گیا تھا کہ واقعی اگر اپنے رب سے سچی امید لگائی جائے اور سچے دل سے اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ اس لیے میں فوراً سجدے میں گر گیا تھا اور رونے لگا تھا۔ میں جس لڑکی کو اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گئی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ زندہ تھی، وہ کیسے بچ گئی تھی اور کس نے اس کی مدد کی تھی، اور وہ 2 سال سے کہاں تھی؟ جب اس نے مجھے دیکھتے یہی کہا تھا کہ اس کی زندگی لکھی تھی، اسی لیے وہ آج میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک شرط پر معاف کر دے گی۔ اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں اگر پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر 20% لڑکیاں ایسی ہیں جو دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، تو وہیں پر 80% لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اپنی عزت سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ اور آج مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی، بلکہ یہ بات تو مجھے اسی دن سمجھ آ گئی تھی جب اس نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تھا اور مجھے ٹھکرا کر موت کو قبول کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس سے معافی مانگنے کی بجائے میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں، جس کی آج تک میں نافرمانی کرتا آیا تھا۔ اس کی ساری باتیں ٹھیک تھیں، اور اس دن کے بعد سے میں نے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کی تھی اور اپنے پرانی ساری غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ وہ لڑکی کھڑکی سے کودی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں گری تھی، بلکہ اس کے کمرے کے نیچے جس لڑکی کا کمرہ تھا وہ اس کی بالکنی میں گری تھی، اور اس کے بازو اور پیر پر چوٹ آئی تھی۔ اسی رات وہ ہاسٹل چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی دوسرے ہاسٹل میں جا کر رہنے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ واپس اسی شہر میں آ گئی تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ہمارے گھر میں نوکری شروع کر دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے ساری پرانی باتوں کو بھلا دیا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ اس لڑکی نے بھی اب دل سے مجھے قبول کر لیا تھا، کیونکہ میں نے ساری بری عادتیں چھوڑ دی تھیں اور اب میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، تو اس نے بھی میرا ساتھ قبول کر لیا تھا۔